یہ ویڈیو شاہد خان کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہیں۔ قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ رات پر ایک پہر ایسا بھی اترتا ہے جب عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمان اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی نعمت کا طلبگار، آؤ مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اور جانتے ہیں رات کے اس پہر رحمان سے کیا مانگا جاتا ہے؟ درد دل۔ رحمان سے اس کی محبت مانگی جاتی ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تہجد میں کوئی دنیا کی شے مانگی جائے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میرا اللہ بھی بہت شان والا ہے۔ وہ سنتا ہے بندے کا رونا، وہ دیکھتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھ، جھکی ہوئی جبین، اور جھٹ سے تھام لیتا ہے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے پیا خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تمہاری جھولی بھر دے گا، تمہاری دعا بھی سن لے گا، ہاں، لیکن تمہیں سوال نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا کہ یہ کیوں، یہ کیسے۔ تمہیں اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، صبر کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، تحمل سے کام لینا ہے۔ بس پھر دیکھنا معجزے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے، تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں،
اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تقدیر پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل اور تمہارا گزرا ہوا کل۔ بس صبر کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو تو سب ٹھیک ہو چکا ہو۔ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، بلکہ تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تو تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے اور نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہیں اور دکھائے گا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل اور صبر کی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی تو تمہارا سجدوں تک آ جانا ہے، دعاؤں میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کی مان جانا ہے، ہدایت پا جانا ہے، اس دل نادان کا اللہ سے لگ جانا ہے، اللہ کی محبت میں وقت تہجد اشک بہانا ہے، پھر اسی کی یاد میں سکون پا جانا ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو،
سر تسلیم خم کر لو کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ یوں ہی نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، یوں ہی نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ۔ کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔